باب نمبر 46 علم الیقین و عین الیقین اور قیامت کے روز سوال کرنے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں علم الیقین ہوتا، یعنی اگر قیامت کا حال یقیناً جانتے تو تمہیں یہ امر تکاثر اموال و تفاخر انصاب سے ہٹا رکھتا اور تم نیک کام کرتے جو تمہیں مفید ہوتے اور غیر مفید کو چھوڑ دیتے۔ کہا گیا ہے اگر تمہیں امور آخرت کا ایسا علم الیقین ہوتا جیسا کہ رسولوں کو ہوتا ہے تو تم اپنے مال و اسباب پر فخر نہ کرتے۔ خدا نے قسم کھائی ہے کہ تم یقیناً قیامت کے روز دوزخ اور اس کی سختی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اگر کہا جائے کہ علم الیقین اور عین الیقین میں کیا فرق ہے تو اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے کہ انبیاء کو جو اپنی نبوت کا علم ہوتا ہے وہ علم الیقین ہوتا ہے، اور ملائکہ کو جو جنت و دوزخ و لوح و قلم و عرش و کرسی کا علم ہوتا ہے وہ عین الیقین ہوتا ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ زندوں کو مردوں اور قبروں کا علم الیقین ہے کہ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ مردے قبروں میں ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ قبروں میں ان کا کیا حال ہے، اور وہی علم مردوں کے واسطے عین الیقین ہے کیونکہ وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے واسطے وہ قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اور کسی کے واسطے دوزخ کا گڑھا ہوتی ہے۔ تیسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ قیامت کا علم الیقین ہے، قیامت اور اس کے احوال و شدائد کا آنکھوں سے دیکھنا عین الیقین ہے، اور مثال یہ ہو سکتی ہے کہ دوزخ و بہشت کا علم الیقین ہے اور ان کا آنکھوں سے دیکھنا عین الیقین ہے۔ پھر تم قیامت کے روز خداوند تعالیٰ کی نعمتوں سے سوال کیے جاؤ گے کہ تم نے نعمتوں کے ذریعے سے اپنے مولا کو پہچانا تھا اور اس کا شکر ادا کیا تھا یا اس کا انکار کیا تھا اور اس کو بھول گئے تھے۔ ابن ابی حاتم و ابن ابی مردویہ نے زید بن اسلم بن ابی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھی اور فرمایا کہ تم کو کثرت اموال و تفاخر انصاب نے اللہ کی طاعت سے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جاتی ہے۔ جب تم قبروں میں داخل ہوگے تو تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، اس کی خرابی تم پر اس وقت منکشف ہو جائے گی جب تم اپنی قبروں سے نکل کر میدان قیامت میں حاضر ہوگے۔ پھر تم دنیا کی برائی اس وقت معلوم کرو گے جب تم خدا کے سامنے حساب و کتاب کے واسطے کھڑے ہوگے، جہاں تک تمہیں جہنم نظر آئے گی اور اس کے پل اوپر پل صراط رکھا جائے گا، جہاں کہ تمہیں جہنم نظر آئے گی اور اس کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا، جس سے بعض تو نجات پا جائیں گے اور بعض گرتے پڑتے پار ہو جائیں گے اور بعض نارے جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ پھر تم اس دن نعمتوں سے پوچھے جاؤ گے، یعنی سیر ہو کر کھانا اور ٹھنڈا پانی پینا اور گھروں کے سائے میں بیٹھنا اور نیند کی لذت لینا وغیرہ پوچھے جائیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس نعمت سے پوچھے جائیں گے حالانکہ ہمیں جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی بھیجی کہ ان کو کہہ دے کہ کیا تم جوتی نہیں پہنتے اور ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ بس یہی نعمت ہے۔ ترمذی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ جب الہاکم التکاثر نازل ہوئی اور آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنائی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سی نعمت سے پوچھے جائیں گے حالانکہ ہم کالی کھجوریں کھاتے ہیں اور سادہ پانی پیتے ہیں، تلواریں ہمارے کندھوں پر ہوتی ہیں، دشمن ہر وقت ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بس کس نعمت سے ہم پوچھے جائیں گے؟ فرمایا کہ وہ نعمتیں بھی تمہیں جلدی حاصل ہو جائیں گی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز بندے سے سوال کیا جائے گا کہ کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہ رکھا تھا اور تجھ کو ہم نے ٹھنڈا پانی نہ پلایا تھا؟ مسلم وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، راستے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس وقت گھروں سے کیوں نکلے ہو؟ کہا بھوک کے مارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں بھی اسی واسطے سے نکلا ہوں۔ پھر کہا اچھا میرے ساتھ آؤ۔ ایک انصاری کے گھر پہنچے، وہ اس وقت گھر میں نہ تھے۔ ان کی بیوی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائیے۔ آپ نے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ عورت نے کہا ٹھنڈا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں انصاری بھی آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو یاروں کو دیکھ کر کہا الحمدللہ، آج میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائے۔ پھر جا کر بصر و تمر یعنی کچی اور پکی کھجوروں کا ٹوکرا لائے اور کہا کہ تناول کیجیے، اور خود چھری ہاتھ میں لے کر بکری ذبح کرنے کے واسطے اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیردار بکری کو ذبح نہ کرنا۔ اس نے دوسری بکری ذبح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں یاروں کو کھلائی اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ جب سیر ہو گئے اور پانی پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا بخدا قیامت کے روز تم نعمت سے سوال کیے جاؤ گے۔